إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ مالک الملک رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور کبریائی کے بعد لا تعداد و بے شمار صلاۃ و سلام درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب ذوالجلال کی لا تعداد و بے شمار رحمتیں ہوں اہل بیت پر، آل رسول پر، امہات المومنین پر، اصحاب رسول پر۔ اے اللہ تیرے پیارے رسول کے تعلق والے نسبت والے جس بھی جگہ آرام فرما رہے اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی برکھا و بارش برسا۔ اے رب ذوالجلال ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق و طاقت عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ اے رب کریم ابتلاؤں آزمائشوں میں ہمارے ایمان کو نکھار کر سامنے رکھ دے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ضعیف ہیں، اے اللہ استقامت و قوت و طاقت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ برادران عزیز، اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ نامعلوم کہ آئندہ سال آپ سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ مجھ سے قبل جتنے الفاظ میرے کان میں پڑے ہیں میں نے تو سانس بھی نہیں لیا، پانی بھی نہیں پیا، پورا تو حضرت حافظ صاحب نے قربان گاہ پہ بکرا چڑھا دیا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ سارا شمتا وہاں بند ہے، فی البدی بات کروں گا، اور فی البدی بولنے والے پر اثرات بڑے ہوتے ہیں کانفرنس کے، سمجھ رہے ہیں بات؟ الفاظوں کا اثر ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ دوسرے مسلک کا عقیدہ نہیں۔ یہ جو حدیث ہے کلمتان حبیبتان، تو یہ حدیث بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے رہے، مگر میرا مسلک ایک ایسا مسلک ہے جس نے ثابت کیا کہ الفاظ و معنی جو ہے وہ چمڑی کے اندر بھی دھڑکن پیدا کر دیتے ہیں، یہ قانون فطرت ہے۔ میرا موضوع ہے توحید، لیکن مجھ سے قبل میرا خیال ہے میرے کان میں 4 یا 5 الفاظ آئے ہیں، اور ان میں میں قطعی طور پر نہیں کہوں گا کہ مایوسی کی باتیں ہیں، لیکن غالب 5 الفاظ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کا موسم جو ہے اس میں گھبراہٹ ہے، ماحول میں تنگی ہے، لوگوں کے ذہنوں پر ایک بوجھ ہے، اور آپ سے بڑھ کر اس بولنے والے پہ ممکن ہے پتہ نہیں کتنے ٹن بوجھ ہو کہ میں نے کہہ دیا کہ شاید آئندہ ملاقات ہو یا نہ ہو۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ میرے سے قبل جو خطیب بات کہہ رہا تھا اسی کا تسلسل ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصائب کیوں ہیں؟
یہ تکلیفوں کا سبب کیا ہے، اس کی ریزن اور بیس اور وجہ وہ کیا چیز ہے؟ آئیے میرا موضوع سخن اللہ کی توفیق کے ساتھ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، میں نے یہاں 2 سال پہلے اس موضوع کو شروع کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس موضوع ہی سے بات کو شروع کیا جائے۔ وہ کون سی ایسی آپ علیہ السلام کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی اور جرم تھا کہ جس بستی کے لوگوں کو آپ نے پکارا، او قریش آ جاؤ، ہاشمیو آ جاؤ، تمام قبائل کو آواز دی، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اس سے قبل میرے اور آپ کے ہادی و مربی، کائنات کے بہادر جری رسول و پیغمبر نے اپنی پرسنالٹی کے بارے میں ایک سرٹیفکیٹ حاصل کیا کہ لوگوں اگر میں کہوں اس کھائی کے پیچھے، اس بستی کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے ایک دستہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو میرے ان کلمات کے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ سب نے کہا تھا محمد تم صادق ہو اور کیا ہو؟ صادق و امین ہو۔ آپ نے بچپن سے لے کر 40 سال میں کبھی جھوٹ ہے؟ آپ سچ کہتے ہیں۔ حملہ آور آ چکے ہیں، بڑا شدید حملہ ہے، پھر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ۔ اب بتائیے کہ مکے کی بستی کا وہ نوجوان جس کے بارے میں سیرت نگاروں نے، دشمنوں نے، اپنوں نے، پرایوں نے یہ تسلیم کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حیا والی آنکھ، غیرت والی آنکھ، پاکیزہ آنکھ مکے کی بستی میں جتنی لوگوں کی اپروچ، جتنا لوگوں کا علم تھا، لوگوں نے ایسا شرمیلا حیادار نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب اس ہستی نے کہا قولوا لا الہ، پھر کیا ہوا؟ ابو لہب کے الفاظ کہ نعوذ باللہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس لیے بلایا تھا، اس توحید کے لیے؟ اللہ کی پناہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے ہمارا وقت برباد کیا۔ پھر سید ابو لہب پر جب اللہ کی پھٹکار آئی، تبت یدا ابی لہب و تب، وہی ابو لہب جو سید تھا، ہاشمی تھا، قریشی تھا، لوگ حسب و نسب میں بھی بڑی بلڈنگیں بنا دیتے ہیں، وہ سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلا گستاخ جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، وہ سید تھا، قریشی تھا اور ہاشمی تھا۔ برادران محترم معاف کیجئے، عقل مندوں کے لیے اس بات میں بھی بہت سارا اشارہ ہے۔ یاد رکھو، یہی وہ نظریہ و فکر تھی، وہی کہ جب آپ کے جسم اطہر کو طائف کے بازاروں میں لو لہان کیا گیا، پتھروں سے آپ کا استقبال کیا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو اپنے تائیں ان لوگوں نے نعوذ باللہ ذلیل و خوار کرنے کی سازش کی، پورا عمل کیا، لڑکھڑاتے گرتے ہوئے اس باغ میں پہنچے، پھر بھی میرے کملی والے کو یہ درس دیا، میرے رب نے یہ حکم دیا کہ آپ کی زبان سے یہ دعا نکلی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ ان کو معاف کر،
اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ پتھر کھا کے میرے لیے آپ کے لیے یہ تعلیمات ہیں کہ دعا دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ اور اس سے بہتر بستی کوئی نہیں، اس سے بہتر دھرتی کوئی نہیں۔ کبھی کبھی اپنوں میں کے بھی کانٹے اور پھولوں سے زیادہ نازک آنے والی پتیے جو ہیں وہ تیروں سے بھی زیادہ درد دیتی ہیں، لیکن سبق یہ ہے قرآن حکیم کے اندر، سیرت طیبہ کے اندر یہی ہے کہ جب ابن قمہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک کو ایک بڑا شدید حملہ کر کے آپ کے رخسار مبارک کو زخمی کیا، آپ کا رخسار مبارک دایا پھٹ گیا، رباعی دانت شہید ہوئے، آپ کو متاخر پاک پاکیزہ لہو خون بلڈ جب گرا احد کے میدان میں، تو پھر بھی کملی والے کا یہی فریضہ تھا، اللہ مہدی قومی، اللہ مہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم جو مجھے پتھر مار رہی ہے، جو میرا خون بہا رہی ہے، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، یہ میرے مقام و منصب کو جانتے نہیں۔ پھر قرآن نے کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اور لوگو تم سمجھتے ہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے، لمبی داڑھی رکھ لینے سے جان چھوٹ جائے گی؟ امتحان، فتنے، آفات، آزمائشیں غیروں سے آئیں تو کوئی دکھ، لیکن جب اپنوں سے آئیں تو انسان کا دماغ کھول اٹھتا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھا اے ریاض کے لوگوں جنت اس قدر سستی ہے؟ کبھی کبھی اس ملا کے جملے سے آپ کے لیے فتنہ کھڑا ہو جائے گا، کبھی کبھی آپ کا امام، آپ کا پیشوا، آپ کا خطیب ایسی بھی بھیانک غلطی کرے گا، آپ کہیں گے میں نہیں مانتا اس مسئلے کو، میں نہیں مانتا اس عقیدے کو۔ نہیں میرے بھائی، یہ عقیدہ یہ درس بھی دیتا ہے ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے، بیماریوں کو مسلط کریں گے، کبھی گھریلو مسائل سے دوچار کریں گے، کبھی بیوی کا فتنہ، کبھی دولت کا فتنہ، کبھی مسلک کے نام پہ فتنہ، کبھی جماعت کے نام پہ فتنہ۔ تمہارے اندر اتنی مصیبتیں آئیں گی، تمہارے ساتھیوں سے، تمہارے رشتہ داروں سے، تمہاری بیویوں سے، تمہاری بہنوں سے، تمہارے بھائیوں سے، تمہارے ماں باپ کی شکل میں، حتیٰ بڑے بڑے نبیوں پہ فتنے آئے۔ میری بات ذرا نوح علیہ السلام تک لے جائیے، نوح علیہ السلام فتنے سے 2-4 ہوئے، اور بیوی کا فتنہ، بیٹے کا فتنہ، لوط علیہ السلام کو اس فتنے میں سے گزرنا پڑا۔ اور دوستو ہر دم اللہ سے معافی مانگو، اے اللہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمانا۔ عقیدہ توحید، عقیدہ توحید، یہ لا الہ الا اللہ۔ مجھے بتاؤ، میرے ایک بزرگ نے مجھے سوال کیا، عثمانی صاحب میرا جرم کیا تھا؟ میں یہی پوچھتا ہوں سید مراج ربانی کا جرم کیا ہے؟ میں یہی پوچھوں گا۔ بعض لوگ سید توصیف الرحمان صاحب یہاں نہیں تو بات کرنی اچھی بات ہے، اس مجاہد کی سیڑھی توڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ سید صاحب نے ان کا ابا مارا ہے؟ بتاؤ، یہی وہ بات ہے۔ قبر پرست بھی کہتا ہے میں خدا کا پجاری ہوں، شجر کا پجاری بھی کہتا ہے میں خدا کا ماننے والا ہوں، حجر کا پجاری بھی کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں۔ ہر چندر شیکھر
کو ماننے والا، حجر شجر میں بھگوان دیوی کا عقیدہ رکھنے والا بھی کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں۔ اب حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہمارے ہاں بہت ساری جماعتیں ہیں، اور بعض جماعتیں وہ ہیں نام اسلامی ہیں اور کام سارے ہی مسجد کا تقدس رکھتے ہوئے غیر اسلامی ہیں۔ کہتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ، اپنا عقیدہ چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ۔ ارے اللہ کے بندے، یہ کیسا فلسفہ ہے؟ تیری عقل والی یہ بات اس درویش کے خانے میں نہیں جاتی، کیوں؟ اور جب تک چھیڑ خانی نہ ہو، جب تک کسی کے سامنے سودا اصلی نہ رکھا جائے، اور اگر تم کہتی ہو اپنا چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ، کتنی بڑی جہالت۔ اور بھائی اگر تیرے پاس حق ہے تو پھر حق کو پیش کر، حق کو، اور اگر کسی کے پاس حق ہے تو اسے قبول کر۔ جو میرے بھائی کہتے ہیں وہ ایسے درسوں میں جانے کی بجائے جدھر صرف اردو نیوز پڑھا جاتا ہے یا روز نامہ جنگ پڑھا جاتا ہے، میں نے اللہ کی توفیق سے پہلے بھی اسی سٹیج پہ کہا تھا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خدا، بہار ہو کے میرے جیسے اس دین پہ لاکھوں ذبح ہو جائے پھر بھی اس دین کا حق ادا کیوں؟ اور نبیوں کو حق قتل کیا گیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم۔ میرے بھائی اگر تم اہل حدیث ہو اور رب نے تمہیں، کملی والے پیارے رسول نے فرمایا، اور جس پہ رب راضی ہوتا ہے اللہ اس کو کندن میں ڈالتے ہیں۔ کہاں ڈالتے ہیں؟ کندن میں، تاکہ اس کے ایمان کو اور پختگی ملے اور وہ اپنے عزم میں اور بڑھ کر پختہ طریقے سے حق کو بیان کرنے کے لیے سنبھل کر میدان میں آئے۔ تھکی باتیں نہ کیا کرو، تھکی باتیں، جو مصیبت، جو تقدیر لکھی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال سکتی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہوں، پھر کہتے ہیں یہ مصیبت کیوں آئی؟ میرے بھائی یہ مصیبت تیرے لیے، تیری بلائی کے لیے، تیری خیر خواہی کے لیے، کسی بڑی مصیبت سے اس چھوٹی مصیبت نے تیری رہنمائی فرمائی۔ تیری، اللہ کے نبیوں کو ذبح کیا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا جانتی ہے، سیرت نگار جانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اس وقت کی سپر پاور کا جو رئیس تھا بڑی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے کہ ابراہیم مسکرا رہا ہے، ابراہیم مسکرا رہا ہے۔ بڑی تعجب کی بات، وہ مسکرانا کیا تھا؟ اللہ کا فرشتہ آیا، میرے لائق حکم، کہا جاؤ، جو میرا خالق و مالک ہے وہ میرے احوال کو، میری خبر کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم اور یہ چاہتے ہو کہ یہ گھروں میں چلے جاؤ گے اور بادل دندناتا پھرے، بادل روڈوں پہ آئے اور ہم کہیں اندر آجو اندر آجو، اور کالی ڈین آ گئی، کالا کتا آ گیا، دو رنگ کی بلی گھوم رہی ہے۔ مسلمان، یہ میرا موضوع نہیں تھا، جانے والے مقرر نے ایک ایسی سمت مجھے دی، اس کلمہ توحید کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب پہ قاتلانہ حملے ہوئے، ہجرت کی۔ امام احمد بن حنبل نے کیا درے اور کوڑے نہیں کھائے، امام ابن تیمیہ پر کون کون سی مصیبت نہیں آئی، جرم کیا تھا؟ قولوا لا الہ، اس توحید کی بڑی فضیلت، فرمایا زمین و آسمان کے برابر، سمندر کی جات سے بھی زیادہ اگر تم جرائم لے کے آؤ گے میں تمہارے جرائم کو معاف کر دوں گا، الا میرے ساتھ شرک
مشرک کے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ جناب اپنا عقیدہ چھوڑو نا اور کسی کو نہیں، کسی کو بھی چھیڑنا ہے اور اپنے اوپر بھی تحقیق. کہاں سے دلیل کہ اہدنا الصراط اے اللہ مرنے تک، موت تک، قبر میں اترنے تک اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اے اللہ کفر سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ موت سے قبل آنے والے فتنوں سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں. بھائیو ابھی تو موت کی سختیاں باقی ہیں. آپ نے تو صرف بجلی کو چمکتے دیکھا، آپ نے بادلوں کو دیکھا ہے، کالے رنگ کے بادلوں کو گھبرا کے نہیں. میرے اور آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ اگر اجتماعی طور پہ بڑی گیدرنگ کے لیے کوئی رکاوٹیں ہیں تو پرائمری روٹ میں چلے جاؤ، گلی محلے میں قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت پھیلاؤ. ہر آدمی پہ اس کلمہ توحید کی دعوت پہنچانا فرض ہے. ایک اکیلے تنہا در ملا کے اوپر فرض، اپنے عقیدے پہ بھی تحقیق کرو اور لوگوں کو بھی تحقیق کی دعوت دو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی طرف پلٹو، اللہ کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے قبل ہے ان کا بھی خالق و مالک وہی اللہ. میرا رب بات کرتا ہے، دلیل سے بات کرتا ہے. میرے خالق نے کتنی دلیلیں دی، قرآن کے اندر آیات بینات ہیں. پھر فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا. خبردار دلیلوں کو پڑھنے والوں، قرآن کی تلاوت میں اجر کا اعلان کرنے والوں، قرآن پہ سبحان اللہ کہنے والوں، تم سب جانتے ہو، مانتے ہو کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں. اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی اسماء میں، اس کی تدبیروں میں، اس کی تقدیروں میں، اس کے کارخانے قدرت میں کسی کا کوئی عمل دخل ہے. میرے بھائیوں، جو میرے بھائی اسلامی بھائی ہیں، ان کی مجلسوں میں حیدری نعرہ بھی لگتا ہے، یا علی مشکل کشا. اور وہاں کیا ہو رہا ہے جناب، میں نام نہیں لیتا، بات ہو رہی ہے درس قرآن کی اور خبریں پڑھی جا رہی حال میں نہیں. ایسے درسوں میں جانے کی بجائے قرآن و سنت کے درس میں جاؤ. ایسے درسوں کی بجائے اپنے گھروں میں، اپنے ہوٹلوں میں، اپنے دفتروں میں ایسے دروس کا اہتمام کرو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن. لوگوں قرآن میں غور و فکر کرو، آیات بینات پہ تحقیق کرو کہ اللہ کی کلام کیا کہہ رہی ہے. وقت گزر چکا ہے، مجھے پرچی مل چکی ہے، اور انہی کے ساتھ میں آپ سے یہی عرض کروں گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یا شاہ اسماعیل شہید ہوں، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ ہوں، ہمارے ان کابر کا یہی جرم تھا. جو یہ جرم کرنا چاہتا ہے وہ تو ان عاملوں پہ چلے، جو اس جرم سے بچنا چاہتا ہے تو عید کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چلا جائے. اس کے لیے وہ دربار بھی کھلا ہے اور کئی دربار کھلے ہیں، سب بھائی بھائی کا چکر چل سکتا ہے. لیکن مباحث کے لیے سیدھا سٹریٹ بالکل کھلا اور واضح عقیدہ کہ اللہ کی قدرتوں میں، طاقتوں میں، ذات میں، صفات میں، تدبیروں میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. اے اللہ اس توحید پر موت نصیب فرما دے، اے اللہ استقامت عطا فرما دے. اے رب کریم ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ ہماری دلوں کو قوت ایمانی سے لبریز فرما دے. اے رب کریم جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ایمانی قوت سے مالا مال فرما. اے رب کریم اس مکتب کی نشاطات کو قبول و منظور فرما اور اس کے مسئولین پر اے اللہ رحمت و برکات کا نزول فرما.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ